اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی باجی الحمدللہ آ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ سوری میرے ہیڈ فون نہیں لگے تھے، آواز نہیں آئی مجھے۔ اچھا جناب، شروع کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ جی نیا ٹاپک، فیملیئر تو ہیں ہم، لیکن کچھ چیزیں ہم نہیں پڑھیں گے۔ اور جب بھی آپ کچھ بھی پڑھنے لگے نا تو ایک بات کا دھیان رکھا کریں، اپنے پریویس نالج کو خیر بات کہہ دیا کریں، بالکل ٹھیک ہے نا۔ ایسے بیٹھے جیسے آپ کو کچھ نہیں آتا، تب آپ اٹینٹیولی اس کو سنیں گے۔ اگر آپ کو یہ ہونا کہ یہ تو پڑھا ہوا ہے اور یہ تو کیا ہے اور یہ اس طرح سے، پھر آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے اس کلاس میں۔ تو یہ ضرور کوشش کیا کریں کہ چاہے آتا بھی ہے لیکن اس کو اٹینٹیولی لیں۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں نا ہمیں سب آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی جواب دے گا اس بات کا مجھے؟ جی پھر ہم اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں نا، پھر ہم اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے، اور کوئی وجہ؟ پھر ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں۔ وہاں سے ہماری جہالت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح۔ جب ہم سمجھ لیتے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو شاید یہ بات بہت عجیب لگے کہ میں چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ بھی اٹیمپٹ کرتی ہوں، شاید اس میں سے میں بچوں سے بھی سیکھ رہی ہوتی ہوں۔ 1% بھی مجھے اس میں سے کچھ سیکھنے کو مل جائے تو میرے لیے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں میری کمی ہے ابھی، اس لیے مجھے وہ چیز نہیں آ رہی اور میں وہ سیکھ رہی ہوں۔ تو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے نا قرآن میں۔ انہوں نے کیا کہا تھا پتہ ہے نا؟ وہ کیا کہا تھا انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ کوئی آپ سے بھی بڑا عالم ہے، تو وہ نبی تھے، انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ بڑا کون عالم ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا وہ واقعہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، جو میں کو سورہ پڑھتے ہیں آپ لوگ، اس میں آ گیا۔ جی بالکل، سورہ یہ تحفظ۔ چیزیں، ہاں یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہیں چیزیں، کہ ہر علم والے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، علم اور والا ہے علیم بالکل۔ علیم کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تو پھر ہمیں حدیث بھی ملتی ہے کہ ماں کی گود سے لے کے لحد تک، یعنی آپ نے کہاں سے لے کے جوڑے کو، مہد سے لے کے لحد تک آپ نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، اور کبھی بھی۔ تو اس لیے آج ہم حروف مشبہ بالفعل پڑھے، ہم یہ شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں، ہم نے جو اوپر چیزیں پڑھی تھی وہ بھی ہم پڑھ چکے تھے، معرفہ کی اقسام، لیکن اس میں ہم نے 2 چیزیں سیکھی نا، جی ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ اچھا اگر سب کچھ آتا ہے تب بھی آپ یہ سوچیں کہ میرا ریویژن ہو رہا ہے، مجھے ایٹ لیسٹ میں بھولوں گی نہیں، میرا پکا ہو رہا ہے، پختہ ہو رہا ہے نالج۔ یہ میں تھوڑی سی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ فوزیہ آنے والی ہے، تو میں چاہتی ہوں آ جائے تو کلاس شروع کریں۔ ان کا میسج آیا تھا کہ تھوڑی بزی ہیں تو آتی ہیں، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تمہید ہو گئی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کو۔ اچھا آ جائیے پھر طاہرہ پڑھیے۔ جی باجی، حروف مشبہ بالفعل عربی زبان میں 6 حروف ایسے ہیں جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہو کر اس کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، جبکہ خبر اپنی اصلی حالت میں ہی رہتی ہے۔ انہیں حروف مشبہ بالفعل یا انا و اخواتہا کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک حرف انا کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، لہٰذا باقی حروف کے عمل کو سمجھنے میں ہمیں مشکل نہیں ہوگی۔ ان حروف کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اچھا انا کیا ہے؟ انا کو کیا کہتے ہیں؟ انا کیا ہے؟ حرف نصب و توکید۔ حرف انا کیا ہے؟ حرف نصب، نصب دیتا ہے، جی حرف نصب، نصب سین سے کچھ لوگ لکھتے ہیں ٹیسٹ میں تو پھر مجھے وہ ہوتا ہے نصب و توکید۔ نصب، حرف نصب کیا ملا؟ مرکب اضافی بنا، و توکید، تو یہ اس کے لیے گرامیٹیکل جو عربی میں ٹرم آتی ہے وہ یہ آتی ہے توکید۔ آپ کو پتہ ہے نا، 2 زیر یہاں آئے تو یہاں بیچ میں واو آیا ہے، تو حرف جی نصب بالکل۔ کیا بن گیا؟ مرکب اضافی، اور یہ جو حرف ہے نا یہ واو کے بعد حذف ہوتا ہے۔ اگر یہاں فعل بھی جی آ رہا ہے نا تو وہ یہاں پہ جا کے حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے جو فاعل اور مفعول ہوتے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسی قرآن مجید میں آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی، لیکن ہم غور نہیں کرتے نا
کہ یہاں پہ فعل بھی معذوف ہو سکتا ہے. یہاں ایک فعل آیا ہوا اس سے پہلے اور وہ یہاں معذوف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پہ حرف کو اب ہڈن کیا ہے؟ وہ حرف توکیدن. انا حرف نصب ہے اور وہ حرف توکیدن. سمجھ آئی؟ اچھا ایک تو اس کا یہ نام ہو گیا. اس کی بھی سسٹرز بھی ہیں، ان کو اخوات، اختن سے اخوات ہو جاتا ہے، اخوات ہوا اس کی بہنیں. پھر حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے جو فعل سے ہم چیز نکالتے ہیں وہ انا سے بھی، انا والے جملے سے بھی وہی نکلتی ہے. فعل میں جیسے ماضی ہوتا ہے نا، تو اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے شیورلی کہ یہ کام ہو چکا ہے، تاکہ اس میں وہ چیز ہوتی ہے. پھر انا میں بھی یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں، جو انشاءاللہ پھر میں بتاؤں گی جب جملہ آئے گا تو میں بتاتی ہوں کہ کیسے یہ سیملر ٹو. مشبہ بالفعل کا مطلب کیا ہے؟ سیملر، فعل کے جیسا. ہاں فعل کی مشابہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کتنے لیٹر ہیں؟ 3 لیٹر ہیں. تو اگر روٹ ورڈ بھی دیکھیں تو فعل میں 3 ہی لیٹر ہوتے ہیں، ہے نا. بالکل. تو اسی طرح سے ہوتا ہے. پھر فعل ماضی ہوتا ہے، اس کے اپنے ہوتے ہیں، امر ہوتا ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں، انا کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن تھوڑا سا ہم اس کو کریں گے ایک دفعہ جملے کو، کہ پھر ہم نے انا بھی پڑھنا ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے نا. تو انا کے ساتھ کوئی جملہ بتائیے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں دیکھیں آپ کا خبر جو ہے وہ قدیرن ہے، اصل خبر. جی ٹھیک ہے، جی. انا کس پہ داخل ہوتا ہے؟ انا کے بعد ہمیشہ کون ناؤن سا کا. جملہ ہوتا ہے؟ جو نومینل جملہ سینٹینس، اسمیہ. جملہ جملہ اسمیہ. اسمیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اب جملہ اسمیہ جو ہے وہ اس پہ انا جو ہے کیا عمل کرتا ہے؟ اس اور کو انا نصب دے دیتا ہے. اس مبتدا. کی، ہاں اس کو اون کرتا ہے جملہ اسمیہ کو، اور پھر اس کو کیا کر دیتا ہے؟ اس کے مبتدا کو نصب دے دیتا زبر دے دیتا ہے اور خبر کو ٹچ نہیں کرتا، خبر کو ویسے ہی رہنے دیتا ہے. ہے. تو ویسے ان رہنے اللہ سے. علی کل شیء قدیر، تو آپ نے دیکھا قدیر خبر تھی جملے میں، تو ہم نے وہ جو علی کل شیء ہے اس کو ہم نے خبر نہیں بنایا، اس کو ہم نے متعلق جی. خبر بنا دیا. اگر وہ نہ ہوتا نا، جیسے الحمدللہ میں آپ کی تو خبر جو ہے وہ بیچ میں سے نکال لی گئی ہے نا، واجب یا ثابت، تو آپ کا کیا ہے وہ کہ پھر ہم وہ شبہ جملہ خبر جو ہماری مرکب جاری ہوتا ہے اس کو ہم شبہ جملہ خبر یا پھر ہم قائم مقام خبر کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، مبتدا پہ اثر کرتا ہے، مبتدا کو منصوب کرتا ہے، جملے میں تاکیدی مفہوم لاتا ہے. یعنی آپ کا دونوں طرح سے کر رہا ہے، معنوی اعتبار سے بھی اس پہ عمل کر رہے جملے پہ، اور فزیکلی بھی اس کے اوپر آپ کو ظاہری جو اس کا ہے ظاہری شکل بھی چینج کر رہا ہے جملے کی. تو دونوں طریقے سے معنوی بھی اور لفظی بھی تبدیلی لا رہا ہے. لفظی تبدیلی کیا ہے؟ انا کا اسم منصوب ہو گیا. معنوی تبدیلی کیا ہے کہ اس میں آپ کا یقین کا معنی پیدا ہو گیا، اس میں تاکید کا معنی پیدا ہو گیا، اور میننگ تو آپ کو پتہ ہے بے شک. صحیح ہے. اب ہم پڑھتے ہیں انا کے بارے میں. انا پڑھیے. انا اس کے معنی ہیں بے شک، یقیناً. انا جملے کے شروع میں آتا ہے، جبکہ انا جملے کے درمیان میں. مثلاً انا محمد رسول اللہ. اس کے یہ انا کی مثال دی ہے انہوں نے، شروع میں آیا ہے. اس کے بعد ہے اشہد انا محمد رسول اللہ. اس کے اندر انا جو ہے وہ بیچ میں آیا ہے. نیز انا کے ساتھ لام تاکید بھی استعمال نہیں ہوتا. انا کی بات کریں کہ اس کے ساتھ لام تاکید نہیں آتا، تو کس کے ساتھ لام تاکید آتا ہے پھر؟ انا کے ساتھ آتا ہے. انا اس کو اور کیا کہتے ہیں لام تاکید کو؟ اس کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے، لام کیا کہتے ہیں؟ لام مزحلقہ. مزالقہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو سکیٹنگ لام بھی کہتے ہیں انگلش میں، ہے نا. انگلش میں تو جی. ہاں انگلش میں وہ کہتے ہیں. اچھا اب یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لام جو ہوتا ہے نا وہ جملے کے شروع میں آتا ہے پہلے. ٹھیک ہے، مبتدا پہ داخل ہوتا ہے. لیکن جب ڈبل تاکید لانی ہوتی ہے اور انا بھی لانا ہوتا ہے اور وہ لام بھی لانا ہوتا ہے، تو پھر انا آ جاتا ہے شروع میں. اب دو چیزیں شروع میں نہیں آ سکتی، لام بھی آئے انا بھی آئے، تو پھر وہ اس کو دھکا دیتا ہے، تو وہ آگے خبر پہ چلا جاتا ہے. اس طرح ڈبل تاکید بھی آ جاتی ہے. یہ انا کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، انا کے ساتھ نہیں ہوتا. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ انا حرف نصب و توکید. جب ہم اس کی انالیسس کریں گے تو اس طرح کریں گے، یا آپ نے اس طرح کرنی ہے، عربی میں سیکھنی ہے. محمد کیا ہے؟ اسم انا ہے. اب اسم نو مور مبتدا، اور یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے نا.
اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جی حرکت سے منسوب ہو رہا ہے. کچھ لفظ ہوتے ہیں جو کہ یا سے منسوب ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو زیر سے منسوب ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, جی جی زیر سے بھی منسوب ہوتے ہیں اور یا سے منسوب ہوتے ہیں. زیر سے کیا منسوب ہوتا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہوتا ہے نا, دو زیر یا ایک زیر سے کیا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث سالم منسوب ہو رہا ہوتا ہے. جب اس پہ مسلمات ان پہ جب انہ داخل ہوگا نا تو انہ مسلمات تن آئے گا, تن نہیں آئے گا. اگر مسلمات ان سے جملہ شروع ہو رہا ہے یا المسلمات سے شروع ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فرض کریں گے مبتدا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس میں نہ نسبی حالت داخل ہو کریں, جائے گی. اس کی نسبی حالت کیا ہوگی؟ مسلمات. الف لام ہے تو ایک زیر آئے گا, ٹھیک ہے, ان المسلماتی ہو جائے گا, ان المومناتی ہو جائے گا. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اب انہ آ گیا تو اب زبر ہی دینی ہے, جیسا اس کا اعراب ہوگا ویسا کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا آ رہا ہے کیا کہتے ہیں مثنیٰ آ رہا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ انہ آ گیا, جیسے آپ کا کتابان یا یہ مسلمان ہی کر لیں, پھر عینی سے کریں گے, ہاں یا لگائیں گے. کیونکہ اس میں یا سے اعراب آ رہا ہے, جی ٹھیک ہے نا. این المسلمین سوری ان المسلمین ہو جائے گا, انہ لگے گا تو مسلمان ہی نہیں رہے گا, نو مور المسلمانی ہوگا, کیونکہ یہ مبتدا ہے نا تو میں لگانا بھول جاتی ہوں. تو یہ مبتدا پہ ہمیشہ الف لام آتا ہے, معرف باللام اسم ہوگا یا باقی چار جو معرفہ کے اقسام ہیں ان میں سے ہوگا. تو یہ آپ کا ہو گیا ان المسلمین. اسی طرح اگر مسلمون ہے ان المسلمون, اگر مونا ہے تو کیا ہوگا؟ ان المسلمین. مسلمینہ ہو جائے گا. تو یہ بس خیال رکھنا ہے کہ ہمیشہ حرکت کے اعراب سے منسوب نہیں ہوگا. اب یہاں پہ حرکت کے حساب سے کیوں منسوب ہو رہا ہے؟ حرکت کے لحاظ سے کیوں منسوب ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ واحد. کیا واحد ہے. اگر یہ مثنیٰ ہوتا تو یا سے ہوتا, ٹھیک ہے, اگر مذکر سالم ہوتا تو بھی یا سے ہوتا منسوب, اور اگر جمع مؤنث سالم ہوتا تو زیر سے ہوتا, ٹھیک ہے. جی اچھا, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ اس کے کس طریقے سے اس پہ اعراب آئے گا. یہ ایک فردر چیز آج آپ نے نوٹ کی, سمپل نہیں رہنا, آپ کو سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ بیسک چیزیں ہمیں پتہ ہے تو ہم یہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سیکھ سکتے ہیں. دوسری چیز یہاں پر آپ سیکھ رہے ہیں کہ محمد دن تنوین کے ساتھ تو ہم کبھی ملا ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, آگے نہیں ملا سکتے نا. ہم ہمیشہ کیوں مضاف پہ ہم ہلکا اعراب کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ آگے ہم نے ملانا ہوتا ہے. ملانا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم تنوین سے ملا رہے ہیں کیونکہ ہم محمد کا جو وہ ہے اس کے دو زبر بھی لگانے ہیں انہ کی وجہ سے, اور الف بھی لگانا ہے. ہم ان کو نہیں گرا سکتے. یہ رول ہے کہ جب بھی دو موصول خالدن ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہر ایک کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو خالدن اور خالدن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان خالدن. اب اس پہ دو زبر کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ علم کے اوپر الف لام نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے نا. الف لام نہیں آتا نا, ہم جو پہلے سے معرفہ الف لام نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کیا, اس کو محمد دن کیا, اور پھر آگے ہم نے ملانا بھی ہے. اب آگے کیا ہے؟ مضاف آ رہا ہے, تو ہم الف لام پھر نہیں لگا سکتے کہ ہم الف لام. عموماً کیا ہوتا ہے جب آگے ملانا ہوتا ہے تو ہم الف لام لا کے ملاتے ہیں, لگاتے ہیں نا الف لام. جیسے آپ بنت الرسولی, بنت الرسول مرکب اضافی ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا یہاں پر؟ آپ الف لام نہیں لگا سکتے کیونکہ آگے یہ مضاف بن رہا ہے. تو پھر اس کو دیکھیں ذرا, کسی کو اگر یہ آپ کہیں نا کہ مجھے لکھ کے بتاؤ کہ کیسے محمد در رسول اللہ لکھتے ہیں, کیونکہ ہم محمد در رسول اللہ جو ہے وہ بھی اسی طرح لکھتے ہیں, تو اس میں بھی تنوین ہی آ رہی ہوتی ہے. تو پھر لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ آگے رسول پہ آپ نہیں لگا سکتے الف لام, کبھی بھی نہیں لگانی, وہ مضاف ہے. تو محمد در رسول اللہ لکھیں یا در رسول اللہ لکھیں, زبر کی انہ کی وجہ سے آپ نے اس کو اسی طرح لکھنا ہے. کیسے آئے گا؟ را آئے گا, را کے اوپر تنوین اور زبر آئے گا, الف لام نہیں آ سکتا کیونکہ یہ مضاف ہے اور یہاں پہ مداخل ہے. تو کبھی یہ غلطی نہ کریں گے الف لام لگا دیں اس کے اوپر. یہ اسی صورت میں لکھا جائے گا, اس کو اچھی طرح دیکھ لیں, محمد در رسول. اب نماز میں اذان میں ہم بار بار سنتے ہیں لیکن ہمیں لکھنے کا طریقہ نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں جب محمد در ہم بول رہے ہیں نا تو آگے الف لام آ رہا ہے, آتا ہے نا ذہن میں, بات آتی ہے نا.
جب ہم سنتے ہیں جی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم یہی سوچ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ الف لام آ رہا ہوگا اور یہ آپ کا ملا رہا ہوگا، لیکن الف لام یہاں پہ ڈالو گے تو بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ مداخل ہے، رسول کی نسبت کس سے؟ اللہ سے، تو آپ نہیں ڈال سکتے، تو اس کو اسی طرح لکھنا ہے، تشدید را، صرف را کے ساتھ۔ اور یہ کون سا رول ہوتا ہے؟ تنوین کے بعد اگر ادغام ادغام کا رول ہوتا ہے، یہ ادغام کے دو لیٹر ہوتے ہیں، لام اور را۔ بلا غنہ، اچھا ہاں، بلا غنہ، بلا غنہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بالغنہ اور ایک ہوتا ہے بلا غنہ، باقی 4 لیٹر جو ہوتے ہیں وہ بالغنہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہوتا ہے ان سب پہ بھی تشدید ہی آتی ہے، لیکن وہ بالغنہ ہو رہے ہیں، یہاں پہ آپ کا را کی آواز ظاہر ہو رہی ہے، ان میں کیا ہوتی ہے؟ وہ چھپ جاتی ہے آواز۔ دیکھیے گا باقی یرملون میں 6 لیٹر آتے ہیں، جس میں سے 4 جو ہوتے ہیں وہ بالغنہ پڑھے جاتے ہیں اور 2 جو ہوتے ہیں وہ بلا غنہ۔ تو یہ ایک بات ریپیٹ ہوگی، اس میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو دونوں میں کیا فرق ہے، یہاں پہ تو اسم انا تھا اور یہ کیا بن گیا؟ رسول اللہ، یہ خبر انا بن گئی۔ یہاں پہ ابھی دیکھیں اشہد انا، یہاں فعل آ رہا ہے، انا درمیان میں آ رہا ہے، انا سے پہلے ایک جملہ ہے، فعل اور فاعل ہے، اور پھر انا آ رہا ہے۔ انا ہمیشہ درمیان میں آتا ہے، میننگ سیم ہے بے شک اور یقیناً، لیکن یہ فعل کے بعد آئے گا، جملے کے بیچ میں آئے گا، ضروری نہیں ہے جملہ فعلیہ ہی ہو، یہاں پر فعلیہ آ رہا ہے، اس کو میں بتا رہی ہوں، فعل اور فاعل ہے، انا آ رہا ہے۔ اب یہ انا جو ہے نا، یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے آگے، آپ نے دیکھا سیم اوپر والا جملہ ہے، انا محمد رسول اللہ، وہی والا جملہ ہے، تو یہاں پر انا نے بھی وہی کام کیا، اصل میں محمد الرسول رسول اللہ ہی تھا، انا آیا، اس نے آ کے محمد رسول اللہ کر دیا۔ اب یہ جملے میں کیا بن رہا ہے؟ انا مفعول اور وہی بنے گا شاید۔ ہاں، یہ دونوں مل کے نا، دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ انا اکیلا کچھ نہیں بنے گا، یہ انا اور اس کا جملہ اسمیہ پورا دونوں پلس ہو کے، تو یہ اسی سے وہ جب خفیف ہو جاتا ہے نا، ان بن جاتا ہے نا، تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ مصدر معول بن جاتا ہے، ان مصدریہ اور آگے مل کے مضارع، وہ کیا بن جاتا ہے؟ مصدر، وہ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے نا، اس کو مفعول بناتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی، یہاں پر انا ہے، اور ان جو ہوتا ہے اس کے آگے جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اس کو خفیف کرتے ہی اسی لیے کہ وہاں پر اس کو آگے جملہ فعلیہ لانا ہوتا ہے، کیونکہ انا کے بعد جملہ فعلیہ نہیں آ سکتا، انا اور انا کے بعد ہمیشہ جملہ اسمیہ آئے گا۔ تو یہاں پر چونکہ جملہ اسمیہ لایا ہے، تو پھر انا اور انا کو ہم رہنے دیں گے انا ہی، ان نہیں کریں گے، اور یہ پورا جملہ اس سے مل کے پورا جملہ یہ آپ کا مفعول محلن منصوب ہو کے، محلن منصوب ہو کے یہ اس کا مفعول بن جائے، صحیح ہے؟ جبکہ اوپر کچھ نہیں ہو رہا، اوپر تو اسم انا اور خبر انا ہی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہو گیا؟ فعل آ رہا ہے، اس کا فاعل ہے، تو یہ اس کا مفعول بن جائے گا، انا اپنے جملے سے، جملہ اسمیہ سے مل کے۔ یہاں پہ تو پیچھے کچھ نہیں آ رہا نا، پیچھے کچھ نہیں آ رہا، تو یہ انا بھی درمیان میں آتا ہے، یہ نہ سوچیں کہ انا درمیان میں نہیں آئے گا، کبھی کبھی انا بھی درمیان میں آ جاتا ہے، جب انا درمیان میں آتا ہے نا تو پھر اس کی خبر پہ لام آتا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے اس کی، کیونکہ اس کی خبر پہ لام آ سکتا ہے، تو انا جب درمیان میں آئے گا اس کو انا مت پڑھیں، وہ انا ہی ہے، اس کی خبر پہ آپ کو لام بھی نظر آئے گا، کیونکہ انا کی خبر پہ لام آتا ہے، انا کی خبر پہ لام نہیں آ سکتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں نے کہا ان کو یہاں پہ کر دوں، اور پھر انشاءاللہ ان کو ہم پھر عملی طریقے سے بھی دیکھیں گے نا، جب ہم قرآن پہ جائیں گے تو جیسے ہی آپ، اب مجھے آتے ہیں میسیجز اسٹوڈنٹ کے کہ ہم جب قرآن پہ جاتے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے سٹیجز پہ ہیں، مرکب جاری پڑھ رہے ہیں، اور وہ ضمیر کے ان کو میں نے وہ سکھائے ہیں، تو کہتے ہیں ہم اتنا وہ اچھا لگتا ہے کہ ہر چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا یہاں پہ ہو ضمیر جو ہے اس شکل میں آ رہی ہے، اس شکل میں آ رہی ہے، اس شکل میں آ رہی ہے، اور یہاں پہ مرکب جاری بنا رہی ہے، اور یہاں مرکب اضافی بنا رہی ہے، تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں نا کہ ہمیں جیسے پتہ نہیں کیا خزانہ مل گیا، پہلے ہم تلاوت کرتے تھے ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، اب ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہم نے سیکھ لیا، یہ بھی سیکھے، ہمیں پتہ۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اب ایڈوانس لیول پہ، تو آپ کو ایڈوانس ہی چیزیں سیکھنی چاہیے نا، تو اس میں اب یہ ہے کہ جب بھی اشہد یہ آئے گا، آگے اس کا جو ہوگا یہ مفعول بنے گا، اگر پیچھے فعل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ تو اسم انا اور خبر انا بن گیا۔ اچھا، ان بھی مخففہ ہوتا ہے، ان بھی مخففہ ہوتا ہے، اور ان بھی مخففہ ہوتا ہے، خفیف سے ہے نا، یعنی وہ انا اور انا ہی ہوتے ہیں، جب ان کو فعل پہ لانا ہوتا ہے تو ان کو
इन्ना अन्ना तो नहीं ला सकते ना फेल पे, वो तो इसम का खासा है, तो फिर उनको हम खफीफ कर देते हैं, इन कर देते हैं और अन कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे का अन्ना के बारे में पढ़ते हैं। गोया के पढ़िए। कान्ना गोया के, ये हर्फ तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। हर्फ जास का के मुकाबले में, जी, जा हर्फ जास का के मुकाबले में इसकी तशबीह कभी तर होती है, कभी जन और गुमा के मायने में भी आता है। का की कोई मिसाल है इसके आपके बाद, पास? जैसे कल माई है ना, पानी की तरह। जी, पानी की अलकाहबा तरह। अलशायु कल माई, चाय पानी की तरह है। कभी कभी हस्बैंड बोलते हैं ना, तो वो का है। बट का अन्ना में क्या है, ज्यादा इसमें तशबीह में क्या है, तो कुव्वत है, मजीद इसमें ज्यादा कुव्वत है। हाँ। कभी जन और गुमान के मानी में भी आता है, जन और गुमान। जन और गुमान एक ही चीज होती है, जन थोड़ा कभी होता है, गुमान थोड़ा हल्का होता है। जन यकीन का मानी देता है और गुमान तो एक ख्याल होता है ना, गुमान मेरा गुमान गुजरा, तो थोड़ा सा फर्क। अच्छा, अब इसके पढ़ें जरा। आएंगे ये भी जुमला जुमला इस्मिया पे, मीनिंग अलग है, काम वही करेंगे जो इन्ना करता है। ठीक है, कान्ना बस जैदन बस असदुन। यहाँ पर सिर्फ आपने अन्ना को याद रखना है। अन्ना ही डिफरेंट काम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है आपका, कि वो आगे जुमले के साथ, अपने जुमला इस्मिया के साथ मिलके मफूल बनता है। अगर पीछे फेल और फाइल हो, पीछे मुब्तदा होगा तो वो खबर बनेगा पूरा, तो वो जैसी पोजीशन होगी वैसे बन जाए। आगे देखें। कान्ना जैदन असदुन, गोया जैद शेर है। कान्ना तिफला कमरुन, गोया के बच्चा चांद है। कान्ना का मिनल पाकिस्तानी, गालिबन तुम पाकिस्तान से हो, अब देखिए, पाकिस्तान के हो। पाकिस्तान पे अलिफ लाम भी आ सकता है। ठीक है, हाँ लगा सकते हैं। जब अलिफ लाम आएगा तो फिर जेर भी आ जाएगी। अगर पाकिस्तान जी, आएगा तो फिर जेर नहीं आएगी। ठीक है ना, पीछे हरफ जर आएगा तो फिर जेर नहीं आएगी, फिर में पाकिस्तान आएगा। जेर क्यों आई है? अलिफ लाम की वजह से। गैर मुनसरिफ पाकिस्तान पे के। जब अलिफ लाम आ जाए तो हम जेर लगा सकते हैं। एक और भी है इसका एक्सेप्शन, वो मैं फिर बताऊंगी। अच्छा, कान्ना जैदन, कान्ना आया किस पर? ये जुमला इसमिया था। ये असल जुमला क्या था तायरा? असल जुमला क्या था कान्ना को हटा के? जैद शेर है, हाँ, जैदन असदुन। जैदुन असदुन। हाँ, जैदुन, बिल्कुल, हाँ, जबर तो इसी की वजह अब से कान्ना किस लिए आया? कान्ना की। सिमिलैरिटी देने के लिए ना। जी, यानी बिल्कुल। जैद, गोया के जायद शेर है। पहले क्या था? जैद शेर है। अब क्या कहा है? गोया के जैद गोया शेर है, की यानी उसको शेर के मानंद बिल्कुल कहा जा जैसा रहा है। है। तो कान्ना आया है। ठीक है ना। तो इसी तरह का अन्ना तिफला कमरुन। कमरुन, तो पहले क्या था? अतिफलु कमरुन मुब्तदा था और खबर, मार्फा नकरा है ना, कॉम्बिनेशन जुमला इसमिया। जब कान्ना आया तो उसने आके इसको मंसूब किया, इसको खबर को वैसे रहने दिया। कान्ना का मतलब क्या होता है? गोया के। और कान्ना गोया का की अब का यहाँ पे इन्ना का इसम आ रहा था, और यहाँ पे भी इसम जाहिर आ रहा था ना। अब क्या आ रहा है? जमीर आ रहा है कान्ना का इसम। जमीरा। तो असल जुमला यहाँ पे नीचे वाले में क्या था? कान्ना को हटा के आप पाकिस्तान से हो। ये होगा ना। हाँ, अंता मिनल पाकिस्तान। अंता में पाकिस्तान, हाँ, अंता मिन पाकिस्ताना या मिनल मिनल पाकिस्ताना, पाकिस्तान, दोनों। अब मिनल पाकिस्ताना नहीं कहना, मिनल पाकिस्तानी कहना, मिनल क्योंकि अपनी आदत पाकिस्तान। पड़ गई है ना पढ़ पढ़ के। तो मिनल पाकिस्तानी कहना, या तो मिन पाकिस्ताना कह दे। तो यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, ये तो सिंपल से जुमला है ना, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। अब गोया कि आप गालबन, यानी क्या मतलब है? कि मेरा गुमान है कि आप पाकिस्तान से हैं। यानी एक तरह का वो कह रहा है ना, उसको थोड़ा डाउट है, वो डाउट दूर करना चाह रहा है। ऊपर वाली बात में ऐसा नहीं था। ऊपर वाली में तो जी, सिमिलैरिटी के मानी में आ रहा था, यहाँ पर किस मानी में आ रहा है? गुमान सिमिलैरिटी के रियल, मायने में हाँ गुमान है, मेरा गुमान है गालबन आप पाकिस्तान से हैं, जैसे हम कोई अपना डाउट दूर करना चाह रहे हैं। फिर आ गया लकिन्ना। लेकिन ना, लेकिन ना, लेकिन ये लेकिन के मायनों में आता है। आमतौर पर दो जुमलों के दरमियान में आता है। बेशक कुरान वाज़ेह है, लेकिन काफिर जाहिल हैं।
اب اس کے اندر انہوں نے اگزامپل دی ہے انا، ابھی اس نے عمل نہیں کیا، القرآن بینون بینون، اس کے بعد ہے لکننا الکافرون جاہلون. اب اس کے بعد انا نے ان پہ جو ہے وہ عمل کیا، تو اب کیا ہو گیا یہ ان القرآن بینون لکن الکافرین جاہلون. اس کے تو اندر یہ انا نے جو ہے وہ قرآن جی بالکل کیا اور خبر نہ کرے. اچھا اب آپ دیکھیں القرآن بین پورا ایک جملہ ہے، اور الکافرون جاہلون پورا ایک جملہ ہے. جاہلون. تو یہ شروع میں کیا ہے؟ انا آیا ہے، تاکید کے لیے آ رہا ہے نا، بے شک کے لیے، جی قرآن واضح ہے. تو اس نے کیا کیا؟ القرآن کر دیا. بین ان کو کچھ نہیں کہا. لکنہ آیا درمیان میں، لیکن کے معنی میں. الکافر کیونکہ اس نے بھی منسوب کرنا ہے نا. جی ہاں تو لیکن جو ہے اگر وہ اس کے بعد جملہ اسمیہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تب تو وہ آپ کا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. لکنہ ایک اور بھی ہوتا ہے، لکن بھی ہوتا ہے، تو فرق کرنا ہے. لکنہ ایک اور بھی ہوتا ہے، صحیح لکن بھی ہوتا ہے. وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کے آگے نہ اسم آتا ہے نہ منصوب ہوتے ہیں، وہ فعل بھی آ صحیح سکتا ہے. تو جب بھی آپ کا لکنہ کے بعد آپ کا اسم منصوب آئے گا تو سمجھ لیں کہ یہ لکنہ جو ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اخواتو انہ میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد یہ آپ نے کر لیا. ابھی زید عالم ہے لیکن اس کا بیٹا جاہل ہے. زید عالم لیکن ابنہ جاہل. اس کا بیٹا جاہل ہے. ایک بات کی جا رہی ہے پہلے، اور پھر اس کے بعد ایک نئی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو لیکن جملوں کو ہاں دو جملوں کے بیچ میں ہے، اور بیچ میں یہ کس لیے آ رہا ہے؟ آدمی امیر ہے لیکن وہ بخیل ہے. ایک بات پہلے کی جا رہی ہے، پھر لکنہ لایا جا رہا ہے، اس کو آگے دوسری چیز لایا جا رہا ہے. ریزن اب بتایا جا رہا ہے نا. اور ہاں نہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حرف یہ تو حروف مشابہ بالفعل میں سے نا. ایک آپ نے پڑھا ہوگا لکنہ بھی آتا ہے نا، لکنہ بھی آپ نے وہ کے ساتھ بھی پڑھا ہے نا. تو یہ دونوں طرح سے آتا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے آگے کیا آ رہا ہے. اگر اسم منصوب آ رہا ہے تو حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، تو آپ لیکن کا ترجمہ کر کے گزر جائیں گے. لیکن اگر ولاکنہ وغیرہ یا آگے کچھ فعل وغیرہ آ رہا ہے تو پھر آپ وہاں پہ اس کا میننگ کچھ اور ہوگا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پچھلی بات کی نفی کر رہا ہوتا ہے، اور اگلی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی دفعہ ولاکنہ کا لفظ یوز کرتے ہیں، اور جیسے یہاں پر بھی آیا نا. تو اب یہاں پہ تو جملہ اسمی آ رہا ہے تو حروف مشبہ بالفعل ہے. بالکل اسی طرح کی ایک بات ہوتی ہے، پہلے ایک بات ہوتی ہے، اس کا رد کر کے اس کی نئی بات آگے کی جاتی ہے. قرآن مجید کی کوئی آیت یاد آ رہی ہے آپ کو اس طرح کی، جو یا الناس آتا ہے نا اس میں، آمن الناس، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ ان کا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے. وہاں مجھے اب یاد نہیں آ رہی آیت، لیکن اس طرح کی کوئی آیت مجھے ملے گی تو میں آپ کا ریفرنس ضرور دوں گی جس میں آگے فعل وغیرہ آ رہا ہے. اور پچھلی بار کیونکہ اس کو حروف ادراب بھی کہتے ہیں نا، یہ تو آپ کا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. ایک ہوتا ہے ولیکن جو ادراب کہلاتا ہے، حروف ادراب. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پچھلی بات جو ہوتی ہے اس کی ٹوٹلی نفی کر کے ایک نئی بات بیان کی جاتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں صرف یہ عمل کر رہا ہے اور اس کا لیکن کا معنی آ رہا ہے. اچھا میں بھی آ جائے کوئی درایت، لیکن ابھی کیونکہ یہ جو اسی کو پڑھا رہے ہیں نا تو میں بھی نام بھی ہو. چلیں دیکھتے ہیں آگے. تو یہ ہو گیا لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے. چلیں پڑھیے گا. قریب ہے لیکن ان کی اکثریت غافل ہے. اس میں ہے وقت حساب الناسی قریب لیکن اکثرہم غافلون. تو اس میں بھی دیکھیں لیکن بٹ کا معنی دے رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، بٹ، لیکن ان کی جو اکثریت ہے نا وہ غافل ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں لکنہ آئے گا آپ نے غور کرنا ہے. ابھی حروف مشبہ صحیح بالفعل میں سے ہوگا تو آپ پہچان لیں گے آگے اسم ہوگا. جیسے رفع جارہ کے بعد نون ہوتا ہے نا، مجرور ہوتا ہے، پکی بات ہے نا، جی بالکل. ہمیشہ نون اسی ہوتا طرح ہے اور مجرور ہوتا ہے. اور اسی طرح ضمیر بھی کیا ہوتی ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہوتی ہے، اور وہ چاہے زیر نظر آئے نہ آئے مجرور ہوتی ہے. اسی طرح لکنہ کا بھی یہاں پہ دیکھیں، لکنہ کا اسم ہو ضمیر ہے نا، منصوب نہیں ہو رہی جی نا، لیکن وہ ہے منصوب ہے کیونکہ وہ اسم لکنہ ہے.
بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی ہے. لیکن اگر یہ والا کام نہیں ہو رہا منسوخ کرنے والا تو وہ ولیکنہ جو ہے وہ رفع ادراب میں سے، اس کو بھی ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. ابھی یہاں پہ پھر لیسن رہ جائے گا. آگے کیا ہے؟ لیکنہ کے لکنہ ساتھ کے ہاں ساتھ واو لانا بھی جائز ہے. مثلا زید حاضر ولکن امرا غیر حاضر. اب یہ بتا رہے ہیں زید حاضر ہے اور لیکن امرن غیر حاضر، امر غیر حاضر ہے. جب ولیکن آئے گا نا تو اس کو ولیکن نہیں پڑھنا ہے، ولیکنہ نہیں پڑھنا غور سے، کیونکہ ہم جمعے کو جو صورت پڑھتی ہیں اس میں ولیکن آتا ہے، تو آپ نے وہاں پہ اس کو سکون ہی پڑھنا ہے، زبر نہیں پڑھ صحیح. دیں گے، اس پر تشدید نہیں پڑھنی، اس کے اوپر سکون ڈلا ہوا ہے. اور باقاعدہ ایسی جگہ پہ نا کچھ انڈیکیٹ بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کو صحیح پڑھو یا خود کر لیں. بڑی بعض دفعہ جلدی میں ہم پڑھ جاتے ہیں ولیکن نہیں پڑھ جاتے ہیں، ولیکن کا پڑھنا ہے اس کو. تو زید حاضر ولیکن امرن غیر حاضر، لیکن امر کیا ہے؟ یہ غیر امرن، حاضر. یہ امرن ہے. تو اس کی رفعی حالت واو سے ہوتی ہے، نصبی حالت جو ہوتی ہے دو زبر سے ہوتی ہے. امرن، اور امرن کیسے لکھتے ہیں؟ امرن یہ لکھتے ہیں امرن، لیکن اس کے آگے واو بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کی نسبی حالت جب بناتے ہیں تو واو کو گرا کے پھر الف لگاتے ہیں، امرن بن جاتا ہے. اور امرن جب آئے گا تو پھر نہ واو آئے گا نہ الف. ہاں امرن آئے گا تو واو کے نیچے دو زیر آ جائیں گے. اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. میں بھی نہیں آتے، کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نام بھی آئیں، دو زیر ہی آ جائیں، دو زیر ہی آ جائیں، واو آئے نہیں. تو اس کو بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرق کرنا ہوتا ہے عمر سے، کیونکہ جب ہم بعض دفعہ ایسے قرآن پڑھتے ہیں جن میں اعراب نہیں لگے ہوتے، یا تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں جن میں نہیں لگے ہوتے، تو پھر ہمیں وہاں پہ فرق پتہ چل جاتا ہے واو سے اور دو زبر سے اور دو زیر سے، کیونکہ غیر منصرف نیچے زیر تو آتا ہی نہیں نا. تو جب امرن لکھنا ہوگا تو دو زیر لگا دیں گے فقط، کوئی ضرورت نہیں ہے واو لگانے کی. اچھا جناب، اس کے بعد لیتا آ گیا. جی. لیتا کاش، حسرت اور تمنا کے اظہار کے لیے آتا ہے. کاش اسلام غالب ہو، لیت الاسلام غالب. اچھا، اب یہاں پہ لیتا جو ہے یہ کاش کے لیے آتا ہے. اچھا، اس میں لیتا میں حسرت اور تمنا کے اظہار کے لیے، کیسی حسرت اور تمنا؟ جو پوری نہ ہو. اچھا. دیکھیں صحت کبھی دائمی نہیں ہوتی، انسان بیمار ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، میرے خیال میں ہوتے ہی نہیں ہیں جن کو نا. اسی طرح جوانی دیکھیں کبھی واپس نہیں آتی، بچپن واپس نہیں آتا. تو یہ ایسی حسرت اور تمنا ہے لیتا والی. جیسے اب وہ سورہ آتی ہے نا قرآن میں، پہلی نبا، اس کی آخری آیت دیکھیں، کسی کو یاد ہو تو، لیتنی کنتو ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا. کافر کیا کہے گا آخر؟ لیتنی کنتو ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا جانوروں کی طرح. تو ان کو مٹی کر دیا جائے گا جانوروں کو قیامت والے دن، ان کا کوئی جہنم نہیں، کوئی جنت نہیں ہے. تو یہ کافر یہ حسرت کرے گا. تو یہ ایک ایسی حسرت ہوتی ہے جو کاش کے معنی میں آتی ہے. تو کاش جو ہے پھر وہ کاش رہ جاتا ہے نا. اسلام میں تو کاش کا لفظ بھی کہنا حرام ہے، تو نہیں کہنا چاہیے کاش باہر نہ گیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا اور وہ نہ. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صرف چیزیں نیگیٹیوٹی اور ڈپریشن لاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی، اس لیے اسلام نے ان سے منع کیا. بہرحال لیتا ایک ایسا لفظ ہے جو کہ حسرت اور تمنا، ایسی حسرت جو کبھی پوری نہیں ہوتی. اب یہاں پر لیت الاسلام، اب یہ اصل میں کیا تھا؟ الاسلام غالباً مبتدا خبر تھا، اس پہ لیتا آیا. یہ سارے الفاظ جملہ اسمیہ پہ ہی آ رہے ہیں، چاہے انا ہے انا ہے جتنے بھی پڑھیں جملہ اسمیہ پہ ہی داخل ہو رہے ہیں. میننگ الگ الگ ہے، کام ایک ہی ہے، میننگ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، کام ایک ہی ہے، مبتدا کو اپنے اسم کو منصوب خبر. کی تصدیق کرنا. اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پر کاش صحت دائمی ہوتی. ہاں لیتا الصحۃ دائمۃ تھا تو لیتا لگنے سے یہ ہو گیا. اچھا یہاں پر کیا ہے، اس کو پڑھیں ذرا. لیتا اباہ حی، کاش اس کا باپ زندہ ہوتا. اب ایسا کچھ کہنے سے فائدہ ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں.
یعنی کوئی واپس تو نہیں ہو تو نہیں سکتا نا ایسا. تو اب آپ دیکھیں ابا کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اباہو اس کے فادر. اس کے باپ. ہاں تو یہ اصل میں جملہ کیا تھا؟ لیتا کو ہٹا کے کیا تھا؟ اس کے اباہو ابو حیون. ابوہ حی. ابو ہو. یہ ابوہ اسپیشل ناؤن ہوتے ہیں، اسپیشل ناؤن ہوتے ہیں 5. ان کا اعراب جو ہوتا ہے واو سے، رفعی حالت جو ہوتی ہے نا وہ واو سے ہوتی ہے، نصبی زبر سے، اور جری حالت یا سے ہوتی ہے. ابو، صحیح. ابا، ابی، ہے نا. جی. اگر زیر لانی ہے، پیچھے سے کچھ دے رہا ہے، مجرور کرے تو ابھی ہو جائے گا. اب یہ منسوب کر رہے ہیں نا لیتا، تو یہ ابا ہو گیا. اصل میں تھا ابو ہو ہے جو اس کے ابو زندہ ہیں. جیسے ہی لیتا آیا یا انا آئے گا تو انا ابا ہو، ٹھیک ہے نا. لیتا آیا تو اس طرح سے ہو گیا. تو اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. اعراب جو ہوتا ہے نا صرف ہم کہتے ہیں نا زیر زبر پیش ہوتی ہے، زیر زبر پیش نہیں ہوتی ہے. الف و یا بھی اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو اسپیشل اعراب ناؤن ہے نا، یہ اعراب الحرف کہلاتے ہیں نا. اعراب الحرف کہلاتے ہیں. تو وہ اعراب الحرف کہاں کا نہ آتا ہے؟ مثنیٰ پہ آتا ہے، جب مذکر سالم پہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ آتا ہے یہ اسماء خمسہ جو ہیں ان پہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ 3 چیزیں تو آپ کے سامنے ہے نا. پھر جہاں جہاں آئے گا ہم پڑھ لیں گے، کچھ اور ایڈ ہوگا تو وہ بھی ایڈ اپ کر لیں گے. تو بہرحال اب لالا آ گیا چھٹا حرف. لالا میں کیا ہے بھائی؟ لالا شاید تاکہ کے معنی دیتا ہے. یہ ہم، اس میں ہے امید اور توقع کے معنی میں آتا ہے. اندیشے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. شاید زید سچا ہو. اچھا، لاللہ کا معنی لعل زیدن شاید صادقا. قرآن مجید میں کتنا زیادہ استعمال آتا ہے نا، لعلکم تتقون، لعلکم تعتقون. اچھا، اب قرآن مجید میں بھی یہ 2 احادیث میں بھی آتا ہے اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے. یہ 2 معنوں میں آتا ہے. ایک تو شاید آتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کا معنی بھی کر لیتے، تاکہ تم کیا ہو، یہ ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، تاکہ، ہے نا. فلا پا جاؤ. ہاں، تو وہ جیسا کانٹیکسٹ ہوگا پھر ہم ویسے اس کا ترجمہ کریں گے. اچھا، شاید اور تاکہ کا تو ہو گیا. اب باقی رہ گیا اندیشے کا. تو یہ ہم مدینہ بکس میں پڑھ چکے ہیں نا، اندیشے کا معنی. انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ یہ تو ہوتا ہے ترجی کا معنی. اچھا دیکھیں، اس میں امید اور توقع، یہ ہے ترجی. جی. اور یہ کیا ہے؟ اندیشہ کیا ہے؟ ترجی ہوتی ہے آئی ہوپ. اندیشہ کیا ہوتا ہے؟ آئی ایم افریڈ. اس کو کہتے ہیں عربی میں اشفاق. اشفاق نہیں ہے، اشفاق نام بول، وہ بھی نام اشفاق ہی ہوتا ہے لیکن ہم بولتے غلط ہے. اخلاق کو اخلاق بول رہے ہوتے ہیں. اشفاق، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے یعنی اندیشہ. اشفاق اور ترجی، اس کے 2 میننگ ہوتے ہیں. ایک ترجی کا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، لالا کے 2 میننگ ہے، ایک ترجی کا اور ایک اشفاق کا. اشفاق جو ہے وہ اندیشہ ہے، آئی ایم افریڈ. اور امید اور توقع جو ہے، توقع بھی امید ہی ہوتی ہے نا، مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، ہے نا، ہوتا ہے نا، تو وہ بھی امید ہی ہوتا جی. ہے. تو توقع اور امید کا معنی جو ہے وہ ترجی ہوتا ہے. تو 2 طرح کے معنی ہیں. اب وہ جملے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کیا آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خطبہ جو ان کا تھا نا جو حجۃ الوداع میں، اس کی بالکل انہوں نے اس میں کہا تھا کہ شاید مجھے، یعنی شاید اور لالی کا لفظ انہوں نے یوز کیا اپنے لیے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں شاید اگلے سال آنے والے سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، ہے نا. حدیث پڑھی ہوگی شاید آپ لوگوں نے یہاں. تو یہ لالی جو ہے یہ اپنے لیے یوز کر رہے ہیں. آئی ایم افریڈ، یہاں پہ آئی ایم، ان کو اندیشہ تھا، ٹھیک ہے. ان کو امید اور توقع نہیں تھی، ان کو اندیشہ تھا. وہاں پر یہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں تمہارے، تو وہی لالا لفظ اس میں اشفاق کے معنی میں آ رہا ہے. تو پھر کچھ صحابہ رونے لگے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ کیا بات ہے نا. اور یہ حدیث انشاءاللہ آپ مدینہ بک میں بھی پڑھیں گے، اس میں بھی آتی ہے آگے جا کے لالی والی بات. تو بہرحال یہاں پہ ہو گیا زید سچا. ہاں، شاید کہ زید سچا ہو. زید صادق تو پکی بات ہے نا، ہے نا، جی. زید سچا ہے، یہ تو پکی بات ہے. انا لگا دیں گے تو اور بھی پکی ہو جائے گی، ہے نا.
इन्ना ज़ैदन सादिकुन। लाअल्ला में क्या है कि शायद वो बेचारा जो है वो सच्चा हो, यानी हमें यकीन नहीं है ना, उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद है कि वो सच्चा हो, या तवक्को है कि वो सच्चा हो। अच्छा, आई एम अफ्रेड नहीं कह सकते, जैसे हम कहते हैं ना उम्मीद आप खैरियत से होंगे, है ना, कहते हैं जी। ना, तो बस वही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो शायद बीमार हो, जैद बीमार हो। बीमार हो। अच्छा, अल्लाह बिल्कुल, ज़ैदन मरीदन। मरीदन। तो जईदुन मरीदुन जो है उस पे जब लाला आया तो उसने ओन कर लिया, किसको ओन किया है, इसको ओन कर लिया। ज़ैदन लफ्जी तब्दीली भी रहा है, मानवी तब्दीली भी रहा है, मानी। ठीक है, और उसमें फिर क्या है, खबर को नहीं टच कर रहा। अच्छा, ये है वो जो आपका लाला, उम्मीद ला है अल्लाह तुम खैरियत से हो। हाँ, ला अल्लाह की बिखैरिन और ला अल्लाह का बिखैरिन, ठीक है। तो अपने बारे में आप जी। नहीं कह सकते, आप दूसरों के बारे में कह सकते हैं ला अल्लाह का या ला अल्लाह की बिखैर, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो ये छोटे छोटे जुमले हैं ना। अब इसमें अंदेशे का मानी नहीं है। अंदेशे का जी। मानी तब होता है जब कोई स्टूडेंट है क्लास में गैर हाजिर है, उसके बारे में आप कर सकते हैं कि हो सकता है बीमार हो, मुझे अंदर, है ना, उसमें फिर ला अल्लाह का लफ्ज़ अंदेशे के तौर पे आएगा। या टीचर नहीं आया, टीचर के बारे में अंदेशा है कि बीमार ना हो, आई एम अफ्रेड का मानी इंग्लिश में ज्यादा वाज़ेह हो रहा है ना, आई एम जी। अफ्रेड अंदेशा है। चलिए, अब वो नोट क्या बता रहे हैं, अब ये अब नोट कोई और बता रहे पढ़े। हैं, याद रहे। अच्छा, थोड़ा सा फौजी आप आ जाए, पढ़ लें, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं, चलिए आ जी जाइए, जी ठीक। पढ़िए। नोट, याद रहे हरूफ मुशब्बा बिलफेल जुमला इस्मिया पर दाखिल होकर मुब्तदा को हालत नसब में ले जाते हैं। और अब जुमला इस्मिया का मुब्तदा इन हरूफ का इसम और खबर इन हरूफ की खबर कहलाती है। हम मिसालों में देख चुके हैं कि हरूफ मुशब्बा बिलफेल का इसम कोई ज़मीर भी हो सकती है। वाहिद मुतकल्लिम ज़मीर होने की सूरत में इसम और याय मुतकल्लिम के दरमियान आम तौर पर एक नून लगाया जाता है जिसे नून बकाया कहते हैं। इन्ना, अन्ना, कान्ना, लकिन्ना के साथ नून बकाया लगाना भी जायज़ है और ना लगाना भी जायज़ है। मसलन इन्नानी या इन्नी, अन्ननी या अन्नी, कान्ननी या कान्नी, लकिन्ननी या लकिन्नी। अच्छा, इनको याद भी इसी तरह करें, आपको जल्दी याद होंगे, जिस तरह इन्होंने लिखे हैं ना, 4 तशदीद वाले, इन्ना अन्ना, नून आ रहे हैं आखिर में, और बाकी 2 रह जाते हैं, लाल लाल लईता, वो लाम वाले हैं ना, ये इन्होंने साथ लिख दिए यहाँ पे, इनको इसी तरह याद करने। किसी को पढ़ाने हो तो भी पहले ये 4, और फिर बाज दफा लोग ये 3 करके फिर ये डालते हैं, फिर बीच में के ये डालते हैं, उससे बहुत कंफ्यूजन होती है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि नूने बकाया लगाएं या ना लगाएं, इन 4 के अंदर ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या पढ़ रहे हैं आगे, लईता। लईता के साथ नून बकाया लाजमन लगाया जाता है। जैसे अल्लाह के साथ नून बकाया नहीं लगाया जाता। इसके साथ लाजमन लगाना है, इसके साथ बिल्कुल नहीं लगाना, इन 4 के साथ ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 6 हो गए टोटल। अब इसमें क्यों जो है लगाया गया लाजमन, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो ता के नीचे जेर हो जाएगी। ये जो जेर नून विकाया के नीचे आ रही है ना, नून विकाया बचाने वाला नून होता है ना, जो पिछले लेटर को जेर से बचा रहा होता है, चाहे वो फेल हो और चाहे वो कोई हर्फ हो, उसको जेर से बचाने के लिए हम नूने विकाया देते हैं बीच में या से, ये या से पहले ही आती है और कहीं नहीं आती। यहाँ पर ये देखें सब जगह या है। जी। अच्छा, उससे पहले आपका क्या लगा था, नूने विकाया लगता है। फेल में भी ऐसा होता है, जब मफूल जमीर लगती है ना मफूल की, उससे पहले नूने विकाया आता है, ताकि फेल के नीचे जेर ना लग जाए, जेर फिर हम इसके नीचे दे देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो ये लईती बन जाएगा, लईती, जो कि बुरा लगेगा। इसलिए लईता के ऊपर लईता ना लिखें, कुछ लईता ना तो खैर उसमें जरूरत नहीं है, लेकिन जब याय मुतकल्लिम आती है तो फिर उसको पिछले वाले हरफ को जेर से बचाने के लिए हम लगाते हैं। लेकिन इस पर क्या है, इस पर बिल्कुल नहीं लगानी, उन्होंने कहा लाला पे लगाना ही नहीं है। यहाँ देखें नहीं आ रहा, ला अल्लाह पहले से एक उसके ऊपर तशदीद और जबर आ रही है, आगे या लगाएं और उसके ऊपर जो जबर है ना उसको नीचे खींच ले, या से पहले जेर आ जाएगी, लाली हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या होगा,
آئی ہوپ، وہی جو میں نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا نا، آئی ہوپ لی. اچھا آگے پڑھیے. انا، انا کا انا اور لکنہ کو تخفیف کی حالت میں یعنی بغیر نون مشدد کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے ان کا ان، لکن چاروں اس کو، وقت چاروں کو. لیکن میں نے بتایا آتا ہے، کان بھی آتا ہے. کان کا استعمال بہت کم ہے، لیکن یہ باقی کاننا کا بہت زیادہ ہے. ان اور ان کا بہت استعمال زیادہ ہے، لیکن کا بھی بہت زیادہ ہے. کان کا کم ہے لیکن کاننا کا بہت زیادہ ہے. اس وقت یہ مخففہ کہلاتے ہیں، یعنی ان کا اعراب جو ہے ہلکا کر دیا گیا نا. جی پہلے کیا تھا؟ تشدید کے ساتھ تھا، اب کیا؟ سکون کے ساتھ. نون بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک نون ہوتا ہے ثقیلہ، یہ نون ثقیلہ ہے، اور ایک ہوتا ہے نون مخففہ. ہم نے پڑھا ہے نا، جی نون تاکید میں ہم نے پڑھا ہے. نون تاکید دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی تاکید پیدا کرتی ہے، یہ بھی تاکید، لیکن یہ مخففہ ہے اس کا اعراب، اور اس کا جو ہے یہ سکون کے ساتھ ہے نا، تو یہ ثقیلہ ہے. اچھا تو اس کے بعد آگے پڑھیں. انا کا تخفیف کی انا حالت کا تخفیف کی حالت میں عمل کرنا یا نہ کرنا میں دونوں جائز ہیں. ہم، عمل نہ کرنے کی صورت میں اس کی خبر پر لام تاکید کا داخل ہونا ضروری ہے. کس کی بات کر Yes. رہے ہیں؟ انا کا. انا جو ہے نا، اب دیکھیں اگر آپ کا ان آ رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ آتا ہے قرآن میں، یہ ان آ رہا ہے. اب آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ انا ہے؟ خبر پہ اگر لام آ جائے نا اور یہاں پہ ان مخففہ ہو تو یہ انا پڑھا جائے گا. اس کا میننگ بے شک کا لکھا جائے گا، اگر کا نہیں لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے نا، اگر اس کا میننگ آپ بے شک کا نہیں لکھیں گے تو غلط ہو جائے گی. اس کی نشانی کیا ہوگی؟ ان ہے کہ خبر پہ لام آ رہا ہوگا اگر یہ مخففہ ہے. اگر انا لکھا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انا کی خبر پہ تو لام آتا ہی ہے، لام مزال کا آتا ہی آگے. جب ان لکھا ہوگا تو آپ کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ اچھا ترجمہ کیا کرنا ہے، اگر کرنا ہے کیا کرنا ہے. تو بے شک ترجمہ وہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا، تو گھبرائیں نہیں. قرآن مجید کو غور سے پڑھیں، یہ چیزیں آتی ہیں قرآن میں. ساری گرامر قرآن سے ہی نکلی ہے، باہر سے کچھ نہیں ہے. جب تک وہاں سے کوئی پروف نہیں آتا گرامر کے رولز نہیں بنائے جاتے. تو سورۃ البقرہ کے اندر ہی یہ آتا ہے، خبر پہ لام آ رہا ہوتا ہے، پھر شروع میں نہیں. اگر مجھے مل گئی تو میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے. اچھا جناب، مجھے یہ یاد ہے کہ سورۃ البقرہ میں آتے، کیونکہ جب میں نے ترجمہ پڑھا تھا تو میں اس میں مجھے ڈاؤٹ ہوا تھا کہ وائے بے شک ترجمہ آ رہا ہے، ان کا مطلب تو اگر ہوتا ہے. پھر جب میں نے گرامر پڑھی تو میرا یہ ڈاؤٹ دور ہوا. یہاں یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے تو ہم گرامر پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کبھی اگر معنی آ رہا ہے، کبھی نہیں معنی آ رہا ہے. ان کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے نا، اور ان کا معنی جو ہے اتنا بے شک بھی آ رہا ہے، اتنا درمیان میں بھی آ رہا ہے، شروع میں بھی آ رہا ہے. تو یہ ان اور ان جو ہیں، یہ انا اور انا ہی ہیں. جب جملہ اسمیہ پہ لانے آتے ہیں تو ان کو ہم ثقیلہ کر لیتے ہیں، اور جب ان کو فعل پہ لانا ہوتا ہے تو مخففہ، کیونکہ انا کبھی فعل پہ نہیں آتا. تو یہ اس کی ساری کہانی ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل نہ کرنے کی خبر پر، ہاں عمل جب نہیں کرے گا، ان اس وقت عمل بھی نہیں کرے گا. عمل نہ کرنے کی صورت میں یہ بات بتا رہے نا کہ اس کی خبر پر لام تاکید کا داخل نہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر آپ کا انا کے بعد جو اسم ہے وہ منصوب آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ انا ہے، ان نہیں ہے، کیونکہ وہ منصوب کون کرتا ہے؟ ان نہیں کرتا ہے نا. لیکن اگر وہ عمل ہی نہیں کر رہا، اس کو مرفوع رہنے دے رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے خبر پر لام آ رہا ہے تو اس کا بے شک ترجمہ کر. تو یہ چیزیں پریکٹیکل جب کرتے ہیں نا، ابھی تو ہم تھیوری پڑھ رہے ہیں، جب ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں پھر اچھا پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ اس کا ترجمہ یہاں پہ ایسے ہو رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے، اس طرح صحیح ہو رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے. اچھا پھر انہوں نے بتایا بھی آپ کو کہ ان کے بعد یہاں پر آپ کا عمل ہو رہا ہے اور یہاں پہ نہیں ہو رہا. جب عمل نہیں ہو رہا تو لام آ رہا ہے. جب اب یہاں پہ تو ضرورت انا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ انا ہے، کیونکہ منصوب کون کرتا ہے؟ ان تو نہیں کرتا نا. ان کا معنی اگر بھی اور نہیں بھی ہے، وہ تو منصوب نہیں کرتے. ان کے بعد تو شاید آپ کا جملہ فعلیہ بھی آ جائے. یہ والا جو ہے نا، اگر جملہ اسمیہ آ رہا ہے
اور وہ ان لکھا ہوا ہے اور منصوب بھی ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خبر پہ لام لائے بغیر آپ کو پتا ہے کہ یہ انا کا بے شک کا ترجمہ ہوگا. اب یہاں پہ ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تو مرفوع ہی منصوب ہی نہیں کر رہا، تو پتہ نہیں انا ہے کہ نہیں ہے، تو پھر خبر پہ لام لاتے ہیں. یہ قرآن کی مثالیں نہیں دی، لیکن قرآن میں ہے مثالیں. صحیح ہے. چلیے جی. آگے کیا ہے، ابھی تھوڑا سا اور رہتا ہے. انا اور کا انا تخفیف کی حالت میں کبھی عمل کرتے ہیں. اس صورت میں ان کا اسم ضمیر شان مقدر یعنی پوشیدہ ہوتا ہے، لکنہ تخفیف کی حالت میں عمل نہیں کرتا. جیسے الشمس طالیعۃ لیکن الشمس طالیعۃ لیکن المطار نازل. سورج چمک رہا ہے لیکن بارش ہو رہی ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی، ہے نا، کتنا پیارا لگتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہوتا ہے، کینیڈا میں سورج بھی نکلا ہوتا ہے اور بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر رینبو بھی نظر آ جاتا ہے ساتھ ہی، تینوں چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ اب آپ کا کیا ہے، لیکن کون سا اس نے عمل نہیں کیا. یہ جملہ اسمیہ ہی تھا، ٹھیک ہے. المطر نازل، یہ مبتدا، یہ خبر ہے، نکرہ ہے. اور پیچھے بھی ایک جملہ ہے، وہ بھی جملہ اسمیہ ہے. دو جملہ اسمیہ کے بیچ میں لیکن آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے، تخفیف کی حالت میں آ رہا ہے، یعنی مخفف ہو کے آ رہا ہے نا. لکنہ نہیں آ رہا بلکہ لیکن بھی آ رہا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں، انا اور کانا تخفیف کی حالت میں کبھی عمل کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. انا اور کانا کی بات کر رہے ہیں. اس صورت میں ان کا اسم یا انا کا اسم، ان کا اسم یعنی ان دونوں کا اسم ضمیر شأن مقدر پوشیدہ ہوتا ہے. اب جب ضمیر شان کیا ہوتی ہے، یہ ایک نئی بات آ گئی نا، اس کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ضمیر شان بھی ہوتی ہے. ضمیر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پیچھے لوٹتی ہے نا، جی. پیچھے کی طرف لوٹتی ہے، پیچھے اشارہ کرتی ہے. کچھ ضمائر ایسے ہوتے ہیں جو آگے کی طرف اشارہ کر رہے ہو. مثلا کل هو اللہ احد. اب یہ ضمیر اس کا اسم آگے آ رہا ہے. ضمیر کا اسم کیا ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے. اب یہ ضمیر پیچھے تو نہیں لوٹ رہی نا کہیں بھی. کل کے اندر تو انتا ضمیر ہے، وہ تو امر ہے، ٹھیک ہے. یہ ضمیر پیچھے کہیں نہیں لوٹ رہی. آیت نازل ہو رہی ہے، ہوا ضمیر کدھر جا رہی ہے، آگے جا رہی ہے. ہو اللہ، اللہ کے لیے آ رہی ہے یہ ضمیر. تو کبھی کبھی ضمیر جو ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں، زیادہ تر ضمائریں جو ہوتی ہے، ضمائر غائب کے ضمائر جو ہوتا ہے پیچھے لوٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ضمیر آگے کی طرف بھی لوٹ رہی ہوتی ہے، اور اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. اور وہ مقدر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے. استاذہ، اس کی مثال میں نے آپ، جی بولیے. استاذہ وہ آپ لا ان کا بتا رہے تھے، اس کے اندر وہ سورۃ العلق کی آیا کلا لئن ینتہی، وہاں پر وہ انا کا معنی آتا ہے نا استاذہ. کلا لئن ینتہی لنصفعا بالناصیہ. ہاں بالناسیہ. ہاں تو اسی طرح آپ غور کریں گے نا تو لئن. آپ کو پتہ لگ گیا، اچھا ان کے بعد اگر منصوب اسم آ رہا تو وہ انا ہے. ورنہ تو وہ اگر کبھی اور نہیں کمانی، نہیں کمانی تب دیتا ہے جب آگے ماں آ رہا ہوتا ہے. ماں نہیں اللہ آ رہا ہوتا ہے، سوری، اللہ آ رہا ہوتا ہے. ان کا معنی نہیں میں کہا جب آگے اللہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا انا ماں کو بھی یاد رکھنا ہے. انا ماں بھی بہت پاورفل چیز ہے، کلمہ حسر ہے. اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ یہ جملہ انا کو اپنے عمل سے روک دیتا ہے، پھر آگے اسم مرفوع. اس کی مثال یاد رکھیں، انما الاعمال بالنیات، بالنیتی. یا پھر ایک مثال یا انما المؤمنون اخوۃ، تو آگے اسم جو آ رہا ہے وہ مرفوع آ رہا ہے. تو آج تو ہم نے انا مخففہ کے بارے میں بھی اور ان مخففہ کے بارے میں بھی پڑھ لیا. اچھا اسی طرح ہم نے پڑھا لکن کو بھی پڑھا، یہ بھی مخففہ ہوتا ہے. اچھا جناب، کا ان بھی ہوتا ہے. تو یہ کبھی عمل کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. ان جو ہوتا ہے وہ کبھی کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا. کا ان تو میں نے بتایا اس کا استعمال ہی بہت کم ہے، کاننا زیادہ یوز ہوتا ہے. اچھا جی آگے پڑھیے نیکسٹ پوائنٹ. اگر ان حروف کے بعد ما زائدہ لگ جائے
تو وہ ان حروف کا عمل روک دیتا ہے. ہاں آ یہ ہی ماں گیا میرے منہ سے نکلتا ہے وہ آ جاتا ہے. یہ ماں کافتن نہیں کافا کہلاتا ہے. کافا کہہ دیں نا، ہا کافا. ہا. ٹھیک. دیکھیں فاطمہ لکھا کیسے جاتا ہے، یوں لکھا جاتا ہے نا، صحیح. یہ لکھا جاتا ہے، عائشہ بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھتے کیسے ہیں، فاطمہ پڑھتے ہیں، تو ماں کافا کہہ لیں، کوئی عرض نہیں. یہ ماں کافا کہلاتا ہے. اور ماں کافا کے بعد تخفیف اور ماں کافا کے بعد یہ افعال پر بھی داخل ہو سکتے ہیں. یہ ماں ان حروف کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہے، جیسے انما، انما، لیتما وغیرہ. لیتما کا کیا میننگ ہوگا میں؟ ہاں وہ بھی بتاتے ہیں. یہ ماں جو ہے نا یہ عمل سے روکتی ہے، لیتا کو بھی، انا کو بھی، انا کو بھی، اس لیے اس کو ماں کافا کہتے ہیں. یہ انا پہ تو آپ نے پڑھی ہے کہ انما تو کلمہ حسرہ بہت زیادہ آتا ہے قرآن میں، جگہ جگہ آ رہا ہوتا ہے انما، انما المومن. انما جو ہے یہاں اس انا پہ بھی آتا ہے ماں، یہ بھی عمل سے روکتا ہے انا کو، اور لیتا بھی جو عمل کرتا ہے اس کو بھی مارو، اس کو ماں کافا کہتے ہیں، روک دینے والا. صحیح ہے. اور یہ تینوں صورتوں میں آتا ہے. تو اب آپ دیکھیے گا کہاں کہاں کس صورت میں آ رہا ہے. لیتا ماں بھی آتا ہے، انا ماں بھی آتا ہے، انا ماں بھی آتا ہے. اب دیکھیں مثالیں دیکھ لیں. یہ ماں ان حروف کے ساتھ ملا کے لکھی جاتی ہے، انا کے ساتھ، انا کے ساتھ، لیتا کے ساتھ، اس کو ماں کافا کہتے ہیں. اور اس کا کام کیا ہے، یہ انا کو، انا کو، لیتا کو اس کے عمل سے روک دیتی ہے. اور تو کسی پہ آتی ہی نہیں ہے نا، تین پہ ہی آتی ہے، تو تینوں کو عمل سے روک دیتی ہے. اچھا جیسے یہاں پر آپ دیکھیں تو اگر صرف انا آتا تو الاعمالہ ہو جاتا، لیکن یہاں پر ماں بھی آ گیا تو اعمالو ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مومنون آ رہا ہے. یہ پہلے بھی نحن مسلمون ہی تھا، انا ماں کے بعد بھی نحن مسلمین ہی. یہ بھی اسی طرح تھی، الاعمال بالنیات تھی، جب انما آیا تو اس نے آ کے کوئی عمل نہیں کیا، ویسے کا ویسے ہی جملہ آ رہا ہے. پہلے بھی ویسے ہی تھا، انما کے بعد بھی ویسے ہی ہے. یہ بھی اسی طرح تھا، نحن مسلمون، یہ مبتدا تھا، یہ خبر تھی، انما آیا اس نے کوئی عمل نہیں کیا. انما زیادہ تاکید دیتا ہے انا کے مقابلے میں. جب بہت زیادہ تاکید لانی ہوتی ہے نا کہ بس اس کے علاوہ تو کوئی اور کام بات ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، تب انما انت مذکر، بے شک آپ جو ہیں آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ دروغہ نہیں ہیں لوگوں کے اوپر، آپ کا کام ہے کنوے کرنا. ٹھیک ہے، آپ کنوے کر دیں بس آپ کی ڈیوٹی ختم. تو یہ مطلب ہے انما انت مذکر. اس کو مدکر بھی پڑھ لیتے ہیں بعض دفعہ نا، جیسے ہم لوگ اعوذ کہتے ہیں نا کبھی، اعوذ باللہ، تو اعوذ بھی کہہ سکتے ہیں. تو زال کو آپ دال بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، تو اس کو مدکر بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد انما انا رسول ربی کا. اب انا کیا ہے، یہ مبتدا ہے، رسول ربی کا یہ پوری خبر ہے. انا میں ماں نے آ کے کوئی نہیں اثر کیا. یہ مریم کی 19 آیت ہے، سب سورہ سے آیت ہے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا لکھا ہوا نہیں ہے لیکن آئی تھنک قرآن میں آتا ہے یہ جملہ. اچھا انما هذه الحیات الدنیا متاع، اس میں کیا ہو رہا ہے، هذه الحیات الدنیا. اچھا اس میں مبتدا خبر بتائیں فوزیہ. جی اس میں ہے حاضل حیات حاضل ہی جو ہے مبتدا ہے، الحیات الدنیا جو ہے الحیات الدنیا متاع. نہیں یہ میں پھر نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ بیچ میں از لگا لیا کریں، تو از کہاں لگے گا جا کے، انما کو ہٹا دیں. هذه الحیات الدنیا از متاع، یہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے. تو از کہاں پر لگا، یہاں پہ لگا نا. تو جی اس سے پیچھے پیچھے سارا مبتدا ہے جی. اور اس کے آگے خبر ہے. یہ حاضل تینوں، حیات دنیا مبتدا ہوگا اور متاع ہاں خبر. اب یہ بن کیا رہا ہے، یہ پورا حیات الدنیا مرکب توصیفی ہے، اور یہ حاضی جو ہے یہ مرکب اشاری ہے، تو یہ مرکب اشاری ہی بن گیا. ٹھیک ہے، جی یہ پورا مرکب اشاری ہی بن کے مبتدا آ رہا ہے. یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں اشارہ ہے، مبتدا ہے، یہ مشارن، اس کا بدل کہہ لیں، مشارن لے کہہ لیں،
اور پھر یہ اس کی صفت کہہ لے، الگ الگ کہنا ہے تو، نہیں تو پورے کو اٹھا کے مبتدا بنائے، اس کو خبر بنائے، انما کو داخل کرے، کوئی چینجنگ نہیں آئی، ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اگر یہ انا ہوتا تو کیا ہوتا فوزیہ؟ اگر انا ہوتا تو کیا چینجنگ آتی؟ معنی ہوتا ہے، حیاتو جو ہے حیاتہ ہو جاتا. حیاتہ ہو جاتا، اور دنیا بھی کیا ہو جاتا؟ وہ بھی ہو جاتا. ہاں دنیا جو ہے نا، دنیا تو دنیا ہی رہتا نا۔ ہاں ہم نے پڑھا ہے نا، ہم نے پڑھا تھا کہ جس لفظ کے آخر میں الف آ جائے الف ہو جائے. اس کے نیچے زیر نہیں لگا سکتے، اس کے اوپر زبر بھی نہیں لگا سکتے، اس کے اوپر پیش بھی نہیں لگا سکتے۔ دنیا دنیا ہی ہے، کینیڈا کینیڈا ہی ہے، وہ ایسے ہی رہے گا۔ امریکہ امریکہ کہتے ہیں نا عربی میں، امریکہ 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 ہی رہے گا، نہ پیش نہ زبر نہ زیر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. تو یہ دنیا اس طرح کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں اسم مکسور، ایسے لفظ کو اسم مکسور کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ ہو گیا نا، اسم مکسور ہی ہے، تو بہرحال اس کے آخر میں الف آ رہا ہے، تو یہ بھی اچھا۔ اب اس میں سے منسوب کون کون ہوا ہے انا کی وجہ سے؟ ایک تو آپ نے یاتا کو منسوب کر دیا، دنیا کو بھی آپ نے کہا کہ صفت ہونے کی وجہ سے منسوب ہے، کیا حاضی ہی بھی منسوب ہوا ہے؟ جی وہ تو سب سے پہلے ہوا ہے، جی وہ تو کیونکہ سب اس کا سے تو نظر ہی اس کے نہیں آتا۔ مشار علیہ سے پتہ چل رہا ہے نا. ہاں بس یہ چیزیں آپ نے پکڑنی ہے۔ تو یاد پہ کیونکہ زبر کا اعراب آ رہا تھا تو وہ آپ نے پکڑ لیا کہ یہاں پہ ان الحیاتہ وہ زبر منصوب ہو گیا، دنیا کا آپ کو پھر نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو اسم مکسور ہوتا ہے نا، جیسے موسیٰ ہیں، عیسیٰ، یحییٰ ہیں، لبنہ، بشریٰ، یہ اسم مکسور ہے۔ اب یہ جو ہوتے ہیں نا، میں تینوں حالتوں میں اعراب ہڈن ہوتا ہے، موسیٰ رفعی حالت میں بھی ہڈن، نصبی میں بھی ہڈن، جری میں بھی ہڈن۔ جملے میں آپ نے خود پہچانا ہے موسیٰ کیا بن رہے ہیں، فاعل بن رہے ہیں یا مفعول بن رہے ہیں یا مضاف الیہ بن رہے ہیں، وہ آپ نے خود پہچاننا ہے، کب مجرور ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ دنیا کا بھی خود ہی پہچانیں گے۔ تو کیسے پہچانیں گے؟ اگر وہ صفت بن رہا ہے تو ظاہر ہے پیچھے اگر زبر آ رہی ہے تو آگے بھی زبر منصوب ہے۔ اشارہ کا کہاں سے پہچانیں گے؟ مشارہ الیہ سے پہچانیں گے۔ تو یہ ٹپس جو ہے نا ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اب انما آیا تو سارے مرفوع ہیں، کچھ اثر ہی نہیں ہوا، ماں صاحب نے آ کے روک دیا اس کو عمل سے، تم تو عمل نہیں کر سکتے، تمہاری عملداری ختم، ٹھیک ہے کہ اب میں آ گیا۔ اسی طرح کانا ماں، اب یہ کانا کی مثال آ گئی نا، ابھی تک انا کی آ رہی تھی، کانا پہ بھی داخل ہوتا ہے۔ اب کانا کا جو میننگ ہے وہی میننگ آئے گا، بے شک نہیں آئے گا، پڑھیے۔ کأنما القصر جمیل. جمیل، تو کیا ہوگا؟ بے شک قصر محل. اب یہاں بھی جو ماں آ رہی ہے نا کانا کے بعد، یہ بھی ماں کافہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی عمل سے روک رہی ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور یہ کانا ماں جو ہے یہ آپ کا۔ اچھا آپ نے پڑھا نہیں، آپ تھی میرے پاس ساتھ تھی، پتہ نہیں، گویا کہ اس کا میننگ ہوتا ہے نا، گویا کہ جو قصر ہے، قصر کیا ہوتا ہے؟ نماز محل. قصر نہیں ہے، یہ محل محل. خوبصورت، جی. لیکن عمل نہیں ہوا ماں کی وجہ سے، تو محل جو ہے خوبصورت ہے، گویا کہ۔ اچھا لیتا ماں، لیتم الانسان کامل. لیتا ماں، کاش انسان کامل ہوتا، کامل تو صرف اللہ کی ذات ہے، تو یہ اثر تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی کہ انسان کامل ہو جائے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی جتنا بھی وہ ہو، خطا کا پتلا ہے، ہر وقت خطائیں ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کبھی نہ سمجھے خود کو پرفیکٹ، بہت بڑا گناہ ہے، شرک میں آ جاتا ہے۔ لیتا مل انسانو، لیتا ماں پہ بھی آگے ماں انسانو کامل، آگے کیا؟ لعلما، علامہ صنعات ناہدات. میں اس کا نہیں ترجمہ آتا. صناعتو کسے کہتے ہیں؟ لعلما شاید کہ، اب اس کا مجھے بھی شاید نہ آئے، ناہداتن، اس کا میننگ مجھے بھی نہیں آتا۔ صنعت کاریگری کو کہتے ہیں، صنعت و حرفت ہوتی ہے نا، کرافٹنگ نا استاذہ. ہاں کرافٹنگ۔ ناہداتن تو ان کا کیا میننگ ہوگا؟ آپ دیکھیں ذرا کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟
ला अल्लाह माँ, ला अल्लाह माँ का क्या मीनिंग लेंगे? गुमान का ही लेते हैं, चले गुमान का ले लेते हैं, गालबन गुमान है। फिर भी नाहिदतन क्या है? नाहिदतन, बहरहाल ये मुब्तदा है, ये खबर है, सही है। अब इसका मीनिंग नहीं आ रहा, ये वर्ड यूज नहीं हुआ कहीं। सर को मुझे मैसेज करना पड़ेगा जुमला लिख के, मैं कर लेती हूँ उनसे सवाल, जिन्होंने बुक लिखी है ना, भेज देती हूँ उनको मैं कई दफा, तो जवाब आ जाता है फौरन। तो ये सना अतु ही है ना। चलिए छोड़े, इस पे टाइम जाया नहीं करते, मैं ये इनको पिक्चर लेके भेजूंगी कि इसका मीनिंग बताया मुझे। अच्छा जी, जुमला फेलिया का ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लें इंशाल्लाह, फिर ठीक फेलिया पे आ गए, सही है। अच्छा जी, फौजिया, किसी का कोई क्वेश्चन इस नो सबक मैम, के ये बारे में? इजी था, हाँ, समझ आ गया। सब समझ आ गया। आपने पहले भी पढ़ा है फौजिया ये रूपे मुशब्बह बिल फेल? जो ये पीछे आपने पढ़ाया था ना, इसमें अच्छा वो, अच्छा मदीना बुक में ही पढ़े ना, और तो कहीं नहीं पढ़े। नहीं सही है। अच्छा मुबीन खान, कोई क्वेश्चन आपको समझ आया? क्वेश्चन ना हो तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो बिल्कुल नहीं समझ में आया या पूरा ही आ गया ना। चले, शाइस्ता शाद भी है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ज़हन में आए, लेकिन कोई नहीं, आसान था और याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ही ये असल में प्रैक्टिकल काम है करने का। कुरान मजीद में जाके तो ये सारी चीजें हमने करनी होती हैं, जब तक आप वो नहीं करते ना, तो थ्योरी तो बताए वो अल्फाज ही होते हैं, उसको जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं लाते उसका फायदा भी नहीं होता इल्म का। इल्म जब अमल बनता है ना तो तभी वो फायदा देता है, वरना अगर हमें इल्म का अमल में डालना नहीं आता तो उस इल्म का कोई फायदा नहीं, वो वबाल ही है, वो पूछा जाएगा बस कि कहाँ तक अमल किया था तुमने, सवाल होगा। तो अमल में ढल जाता है तो फिर वो याद भी हो जाता है, फिर वो सब चीजें हो जाती हैं इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन भाई कसीर। वयकुन्ना फी अमानिल्लाह। ठीक